شاردا ٹو سنسد جو ہے یہ پہاڑی زبان کا صرف خاکہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا، بلکہ یہ پہاڑی زبان، ادب، ثقافت اور تہذیب کی 2500 سے لے کر 3000 سالہ تاریخ ہے۔ شاردا پیٹھ ہو یا شاردا یونیورسٹی ہو، اس کی کیا اہمیت ہے؟ شاردا پیٹھ شاردا یونیورسٹی جو ہے یہ بدھزم کے وقت میں، یعنی میں بات کر رہا ہوں لگ بھگ 237 قبل مسیح کے آس پاس۔ تو شاردا اسکرپٹ کا ایولیوشن کب ہوا؟ شاردا اسکرپٹ کا ایولیوشن اور اس کا سارا ارتقاء جو ہے وہ شاردا یونیورسٹی سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو رائزنگ کشمیر پوڈ کاسٹ۔ رائزنگ کشمیر کے ایک اور خاص پوڈ کاسٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے آپ سب جانتے ہیں کہ رائزنگ کشمیر کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ وادی کشمیر کے ان نامی غرامی لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائے، نہ صرف نامی غرامی بلکہ ان تمام ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائے جو اپنے اپنے شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی کر رہے ہیں، یا پھر ان کا جموں کشمیر یا ملک کے تئیں کوئی کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آج بھی اپنے اسٹوڈیوز میں ایک بہت ہی خاص مہمان کو دعوت دی ہے، اور آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ مسعودی صاحب، جنہیں ہم ڈاکٹر عبدالحفیظ شاہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ 1999 کے جے کے اے ایس آفیسر ہیں، اور ابھی تک یہ بہت اہم پوزیشنز پر فائز رہ چکے ہیں، جس میں یہ وائس چیئرمین ایل سی ایم اے ڈپارٹمنٹ، اسپیشل سیکرٹری ٹو اسکیمز، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر فلوریکلچر، سیکرٹری بوپی، ڈائریکٹر سرویز اینڈ لینڈ ریکارڈز، اور کرنٹلی یہ اسپیشل سیکرٹری ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ اپنی جو پروفیشنل خدمات انجام دے رہے ہیں، وہیں دوسری جانب یہ لٹریچر کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ان کی 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور 3 مزید آن پائپ لائن میں ہیں، وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اور صرف ایک کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی بہترین کرٹیک بھی ہیں۔ اور آج جس موضوع پر ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ان کی تازہ تصنیف شاردا ٹو سانسد۔ یہ انہوں نے حال ہی میں ان کی کتاب جو ہے منظر عام پر آئی ہے، اور یہ خاص طور پر جو پہاڑی زبان و ادب ہے اس کے لیے ایک بہت ہی خاص خاکہ مانا جا رہا ہے۔ اور آج ہم اسی کتاب کے حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک گورنمنٹ آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ کتنی چیلنجز، کتنی مشکلوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا جب اس طرح کی کتابیں وہ ترتیب دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ہم ان تمام چیزوں پر کسی اور روز بھی بات کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے بہت امپورٹنٹ جگہوں پر اپنے فرائض انجام دیے ہیں، لیکن آج بالخصوص ہم آپ سے آپ کی جو تازہ تصنیف ہے شاردا ٹو سانسد، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آغاز میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا سب سے پہلے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ نے یہ کتاب لکھنی ہے اور ڈیڈیکیٹ کرنی ہے پہاڑی قوم کو؟ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ادبیات کے ساتھ ساتھ لسانیات اور تاریخ کا بنیادی طالب علم ہوں، لہٰذا میرے لیے کوئی یہ نیا موضوع نہیں تھا۔ یہ تمام مضامین جو ہے میری دلچسپی کا مرکز رہے ہیں، اور میں شروع سے مختلف ادبی تحریکوں کو پڑھتا رہا ہوں، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا رہا ہوں اور لکھتا بھی رہا ہوں۔ جہاں تک پہاڑی رینیسنس موومنٹ یا پہاڑی نشاط ثانیہ کی جو تحریک تھی اس کا تعلق ہے، اور اس سے ایک حد تک وابستہ بھی رہا ہوں، بزرگوں کا ایک والہانہ تعلق رہا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ من حیث القوم جب یہ پہاڑی نشاط ثانیہ کی تحریک آگے بڑھی، ظاہر ہے کہ راہیں کوئی آسان نہیں تھیں، بہت مشکلات کا سامنا تھا، اور کافی زیادہ ہرزہ سرائی بھی ہوئی، مخالفت و مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی مرتبہ پہاڑی زبان کا جو اوریجن ہے اور اس کا ماخذ ہے اس حوالے سے بڑی گفتگو کی گئی، اور یہ تک کہا گیا کہ صاحب یہ محض ایک بولی ہے، یہ زبان نہیں ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا 2024 میں ہی میں نے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، اور اس میں مجھے برابر 2 سال لگے ہیں کہ اب شاردا ٹو سنسد جو ہے یہ پہاڑی زبان کا صرف خاکہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا، بلکہ یہ پہاڑی زبان، ادب، ثقافت اور تہذیب کی 2500 سے لے کر 3000 سالہ تاریخ ہے، اور جس میں میں نے اپنی جو
انٹینسیو ریسرچ ہے اس کی بنیاد پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بڑی قدیم زبان ہے، اس کا ایک ماخذ تھا، اس کا باضابطہ ایک منبع تھا، اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ شاردا پیٹھ یا شاردا یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہے، اور یہ زبان جموں کشمیر کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے، اور اس کے اندر ایک کلاسیکل لٹریچر بھی رہا ہے جو وقت کے ساتھ تلف بھی ہوا، اور پھر جب نشاطی ثانیہ کی تحریک شروع ہوئی اس میں لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، بہت محنت کی، اور یہ 4.5 دہائیوں پر بلکہ 5.5 دہائیوں پر مشتمل یہ تحریک جو ہے یہ آگے چلی بڑھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر کے پہاڑی نسلی قبائل کو جو ہے وہ درجہ فہرست قبائل کے زمرے میں شامل کر دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت تھی، ایک تاریخی فیصلہ تھا، اس لیے شاردا ٹو سنسد پہاڑی ثقافت، ادب، تمدن اور زبان کا وہ سفر نامہ ہے جو شاردا یونیورسٹی سے شروع ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ میں 2026 کی تاریخی جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جا کے اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے۔ جی، جیسے کتاب کا جو ٹائٹل ہے اسی حوالے سے سب سے پہلے ہم شاردا پیٹھ یا شاردا یونیورسٹی جو ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ ہمیں بتائیے گا کہ شاردا پیٹھ ہو یا شاردا یونیورسٹی ہو، اس کی کیا اہمیت ہے؟ شاردا پیٹھ یا شاردا یونیورسٹی جو ہے یہ بدھزم کے وقت میں، یعنی میں بات کر رہا ہوں لگ بھگ 237 قبل مسیح کے آس پاس، جی ایگزیکٹ تاریخ جو ہے اس سے کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب جموں کشمیر میں اور پورے ہندوستان میں بدھزم جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب تھا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بدھزم جب تک اس کے مراکز جو تھے، اس کے تہذیبی اور ثقافتی مراکز وسطی ہندوستان میں تھے، تب وہ سنسکرت میں اس کی تمام روحانی اور مذہبی کتابیں لکھی جا رہی تھیں، لیکن جب وہ نارتھ کی طرف منتقل ہوا، اور نارتھ میں خاص طور پہ شاردا، یاد رہے کہ بدھزم کے وقت میں جو 3 بڑی ہائی سیٹس آف لرننگ تھیں، اس میں نالندہ ان دی ایسٹ جو بہار میں تھی، ٹکشیلا جو تھی وہ پشاور میں تھی، اور شاردا جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں شاردا گاؤں میں واقع تھی۔ تو شاردا یونیورسٹی جو تھی تب تیسری سب سے بڑی سیٹ آف لرننگ تھی، لیکن بدھزم کے جو مونکس اور جو بکشو تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ سنسکرت چونکہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ لینگویج ہے، بڑی عالمانہ زبان ہے، عام لوگ جو ہے وہ اس زبان کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا ایک ایسا اسکرپٹ تیار کیا جائے جس میں بدھزم کی روحانی اور مذہبی کتابیں لکھی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس زبان کو سمجھ سکیں، اسکرپٹ کو پڑھ سکیں، اور اس طرح سے مذہب کے فروغ میں اور اس کی نشر و اشاعت میں آسانی ہو۔ لہٰذا مقامی زبانوں اور بولیوں سے بعض استعارے، الفاظ، تشبیہات اور بعض ایلیمنٹس، کانسوننٹس اور بہت ساری دوسری چیزیں جو وہ مستعار لی گئیں، اور پھر سنسکرت کا جو اسکرپٹ ہے جو اصل میں برہمنی سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں مستعار ہوئیں۔ تو جس طرح اردو زبان بہت ساری زبانوں سے مل کر ایک کھچڑی زبان بن گئی، مخلوط زبان بن گئی، اسی طرح سے شاردا اسکرپٹ بھی قدیم سنسکرت اور برہمی اسکرپٹ اور اس کے بعد مقامی بولیوں سے لیے ہوئے الفاظ، اشتعاروں اور تشبیہات کی بنیاد پر ایک مخلوط اسکرپٹ بنا جو بیک وقت سنسکرت کی عالمانہ زبان جو ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا، اور اس میں بدھزم کی جو تخلیقات تھیں، جو مذہبی کتابیں تھیں، وہ شاردا اسکرپٹ میں لکھی جانے لگیں، جو اصل میں پہاڑی زبان کا سب سے اوریجنل اور پرانا اسکرپٹ ہے، اور بلکہ یہی وہ اسکرپٹ ہے جس میں جموں کشمیر کی تمام زبانیں ایک طویل عرصے تک لکھی جاتی تھیں۔ تو یہ شاردا یونیورسٹی کی اہمیت ہے، لیکن شاردا یونیورسٹی کی اہمیت محض ایک سیٹ آف لرننگ کی نہیں ہے، یہ ایک سانجی تہذیب کا مرکز رہا ہے، ایک مشترکہ تہذیبی اثاثہ رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بدھسٹ ایک طرف تو اسے اپنی ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ سمجھتے ہیں، لیکن ہماری جموں کشمیر کی جو پنڈت کمیونٹی ہے وہ شاردا کو گاڈس آف سرسوتی یا گاڈس آف وزڈم، لرننگ اور نالج سمجھتے ہیں، اور جب انہیں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے تو وہ شاردا کا نام انووک کرتے ہیں۔ بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں، وسطی ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا جب تمام پڑھنے والے لوگ، اہل علم یا طلاب جو ہیں جنہیں علم و ادب سے دلچسپی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے بچے جو تھے وہ جو تعلیم سیکھنا چاہتے تھے، وہ شاردا کی طرف رخ کر کے ایک عہد لیتے تھے کہ وہ تعلیم اور پڑھنے پڑھانے کا کام جو ہے انتہائی سنجیدگی اور متانت سے کریں گے۔
शारदा की बात हो रही है तो हम गंधारा को कैसे भूल सकते हैं? ये भी बताइएगा कि गंधारा की क्या इम्पोर्टेंस है और ख़ास तौर पर पहाड़ी जो कल्चर है उसके साथ इसकी क्या रिलेशन है? शमाल मगरब का एक वसी और अरीज़ ख़ित्ता जो है उसे वस्ती हिंदुस्तान और कदीम हिंदुस्तान में गंधारा कहा जाता था, और ये पेशावर की जितनी भी वादी है उससे आगे वादी सिंध तक, बल्कि काशगर और काबुल तक जो इलाका है ये सारा गंधारा इसको कहा जाता था। बल्कि बुद्धिज़्म के वक्त में जो 16 महाजनापदास उन बड़ी रियासतों को कहा जाता था जो जनूबी एशिया की तूल अर्ज़ में फैली हुई थी, और कश्मीरा गंधारा जो थी वो एक ही महाजनापदा थी। यानी इसे वस्ती और कदीम हिंदुस्तान के अदबी लिटरेचर में या क्लासिकल लिटरेचर में कश्मीरा गंधारा के नाम से जाना जाता था। अच्छा, अब चूँकि कश्मीरा गंधारा है तो लाजमी है कि ये एक ही जोग्राफियाई यूनिट था, एक ही जोग्राफियाई इकाई थी, और गंधारा में पनपने वाला जो इल्म था, जो अदब था, जो तहज़ीब, जो कल्चर, जो सकाफ़त थी, जो आर्ट और जो लिटरेचर था, उसने लाजमी जम्मू कश्मीर के अदब को भी और जो इल्मी तहसीलात थी उनको भी मुतासर किया। और गंधारा जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जब ज़वाल आया तो उसका जो शारदा यूनिवर्सिटी उसकी इल्मी वारिस के तौर पर उभरी, इंटेलेक्चुअल इनहेरिटेंस हुई है कि गंधारा तहज़ीब जब अपने ज़वाल को पहुंची या जो है वो उसका दौर ज़वाल शुरू हुआ तो उसकी तहज़ीबी और सकाफ़ती और अदबी विरासत की हिफाजत जो है और उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शारदा यूनिवर्सिटी में हुआ। बहुत सारे लोग वहाँ से निकल के शारदा यूनिवर्सिटी में आ गए। तो एक तो तहज़ीबी विरसा है, सकाफ़ती विरसा है, जोग्राफियाई एतबार से ये एक ही जो है एक इकाई थी कश्मीर गंधारा। और जहाँ तक आर्ट एंड कल्चर का ताल्लुक़ है तो गंधारा में 3 बड़ी चीज़ें जिसे शिस्ट, स्टक्को और स्टोन कहा जाता है, ये 3 बुनियादी चीज़ें थीं जिससे स्कल्पचर या जिसे कहा जाता है कि आर्किटेक्चर जो था वो मारज़ वजूद में आता था। और हमारे कश्मीर में बेशतर जो इबादत गाहें या मंदिर वगैरह हैं उसमें ये एलिमेंट्स जो है वो गंधारा ही से आए हैं, चाहे आपका मार्टंड हो, आपका जो है बाकी सन टेम्पल हो, जो आपका अवंतीपुरा हो, आपका इवन प्रयासपुरा की जो मराकज़ हैं, इन तमाम मराकज़ में जो या तो मजहबी मराकज़ थे या तहज़ीबी मराकज़ थे, उनमें जहाँ तक आर्किटेक्चर का ताल्लुक़ है, फ़न तामीर का ताल्लुक़ है, तो वो गंधारा से मुतासर है। उसने गंधारा को बड़ी हद तक फॉलो किया है और ख़ुद गंधारा जो है वो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मरकज़ रहा है। उसमें बैक वक़्त जो है यूनानी, फ़रंगी और मकामी रंग जो है, बल्कि फ़रंगी, यूनानी और पर्शियन यानी फ़ारस जो है, इन 3 तहज़ीबों का वो मंबा और मरकज़ रहा है। और ख़ास तौर पर जो मकामी रंग है तो इन 4 रंगों को मिलकर गंधारा एक गुलदस्ता बन गया, और उस गुलदस्ते ने जम्मू कश्मीर के आर्किटेक्चर को और फ़न तामीर को भी मुतासर किया। ये बात है गंधारा के हवाले से, आर्किटेक्चर के हवाले से। लेकिन शारदा की जब हम बात करते हैं तो शारदा स्क्रिप्ट भी बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपने पूरी किताब इस हवाले से तरतीब दी है, तो शारदा स्क्रिप्ट का एवोल्यूशन कब हुआ? तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि शारदा स्क्रिप्ट का एवोल्यूशन और इसका सारा इर्तिका जो है वो शारदा यूनिवर्सिटी से बराह रास्त हुआ है। एक आम फ़हम ज़बान की ज़रूरत पड़ी, एक आम फ़हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी, और एक सादा तर्ज़ तहरीर की ज़रूरत पड़ी, तो शारदा स्क्रिप्ट मारज़ वजूद में आया। और मैंने अर्ज़ किया कि उर्दू की तरह शारदा भी एक मखलूत स्क्रिप्ट है जिसमें मकामी ज़बानों के अल्फाज भी हैं और कदीम ज़बानों के अल्फाज भी हैं, जहाँ तक इसकी लफ्ज़ी और वोकेबलरी का ताल्लुक़ है। जहाँ तक फिर सेंटेक्स और मॉर्फोलॉजी है वो वक्त के साथ चीज़ जो है आगे बढ़ती गई। लेकिन इस तहकीकी काम के नतीजे में हम ये चीज़ फ़िक्स करने की पोजीशन में आजकल कि शारदा स्क्रिप्ट तो बन गया, लेकिन उस स्क्रिप्ट में जो ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाने लगी और जो बोली जा रही थी उसका नाम पहाड़ी है, उसका नाम हिंदको है, उसी किसी नाम से भी जान लीजिएगा। और हिंदको और पहाड़ी जो है या पोठहारी जो है, ये इतने एक तवील कित्ते पे एक तवील जो है एक रीजन में फैली हुई है
کہ اسے مقامی طور پہ مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. جیسے کشمیری زبان کا ہمیں مراز، کمراز، جمراز، شینا اور بدرواہی جو ہے وہ اس کے متعدد ڈائلیکٹس ہیں. بالکل اسی طرح سے پوٹھہاری، پہاڑی، پارمی، کاگانی، سرائکی، مظفر آبادی، میرپوری، پنچھی، چوالی، یہ تمام پہاڑی زبان ہی کے ڈائلیکٹس ہیں. جی. ریاست جموں کشمیر میں اسے پہاڑی کہا جاتا ہے. اسی زبان کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں پوٹھہاری کہا جاتا ہے، اور بالکل یہی زبان جو پشاور اور اس کے گرد و نواح میں بولی جاتی ہے اسے ہندکو کہا جاتا ہے. تو اس جو شاردا اسکرپٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی زبان کو فروغ ملا تو وہ پہاڑی زبان تھی. پہاڑی زبان کا ابتدائی اسکرپٹ جو ہے وہ شاردا ہی ہے. اور اس کے بعد جو جموں کشمیر کی دیگر مقامی زبانیں تھیں، جس میں کشمیر ایک بہت بڑی زبان ہے، وہ تقریباً 600-700 سال تک شاردا اسکرپٹ میں ہی لکھی جاتی تھی. بلکہ میری تحقیق کے مطابق تو ڈوگرا اکھر جو ہے وہ بھی بعد میں مارز وجود میں اسکرپٹ کا جہاں تک تعلق ہے. ڈوگری بھی ابتدا میں شاردا اسکرپٹ میں ہی لکھی جاتی تھی. اور شاردا اسکرپٹ صرف جموں کشمیر تک محدود نہیں تھا، بلکہ تقریباً 2/3 شمالی ہندوستان جو تھا اس میں سب سے زیادہ جو وائڈلی پریویلنٹ اسکرپٹ تھا وہ شاردا اسکرپٹ. جی. اب مجھے ابھی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ شاردا اسکرپٹ کے بعد کیا ضرورت پڑی کہ ہم اس اسکرپٹ کو جو ہے شاہ مکھی میں چینج کرنا پڑا، اور شاہ مکھی کی کیا امپورٹنس ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ شاردا اسکرپٹ کو براہ راست شاہ مکھی میں تبدیل نہیں کیا گیا. شاردا اسکرپٹ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہا. کتبوں پہ لکھا گیا. بہت سارے جو اس زمانے کے سکے تھے اس پہ شاردا کی علامتیں جو ہیں وہ ابھی بھی ہمیں ملتی ہیں. لیکن کوئی بھی زبان اور کوئی بھی اسکرپٹ جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا. وہ وقت کی ضرورت تھی کہ ایک مشکل ترین اسکرپٹ کے مقابلے میں ایک مقابلتاً ایک آسان اسکرپٹ جو ہے اسے مارز وجود میں لیا جائے، اسے ایوالو کیا جائے. تو شاردا نے وہ تاریخی اور وقتی ضرورت جو ہے وہ پوری کی. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب ترقی ہوتی گئی، بہت دیگر زبانیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں، تو شاردا اسکرپٹ کی لمیٹیشنز بھی تھیں کہ یہ تمام زبانوں کو یا خاص طور پہ ہندی کو یا ہندوستانی کو مکمل طور پر اس کے لیے اڈاپٹ نہیں کر سکتا تھا. کچھ اس کے ایلیمنٹس اور کچھ اس کے کنسوننٹس اور واولز جو تھے وہ جدید زبانوں کی مورفولوجی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا یہ وقت کی ضرورت تھی. ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ بلکہ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ شاردا یونیورسٹی مختلف اس کے ادوار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ حالات و واقعات ہوتے رہے ہیں، اور جو ادبی مٹیریل تھا وہ تلف بھی ہوا. اور پھر یہ شاردا یونیورسٹی ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں واقع تھی. وہاں پہ اسکرپٹ کو مین اسکرپٹس کو کے تحفظ کے لیے کوئی جو ہے قابل ذکر اقدامات نہیں تھے. وہ زمانہ ترقی کا نہیں تھا، جدید ذرائع وہاں پہ موجود نہیں تھے. لہٰذا ایک دور دراز علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے متعدد جو ادبی سرمایہ تھا، جو بدھزم کا مذہبی سرمایہ تھا اور پہاڑی زبان کا ابتدائی لٹریچر تھا، وہ سارے کا سارا تلف ہو گیا. لیکن اسکرپٹ جو ہے وہ باقی رہا. خاص طور پر ہمارے کشمیری پنڈت کمیونٹی کے اندر تو شاردا اسکرپٹ کو بہت ہی پوتر اور بہت ہی سیکرڈ سمجھا جاتا ہے. وہ آج بھی جو ہمارے بزرگ ہیں کشمیری پنڈت کمیونٹی میں، برادری میں، تو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور ان کی جیسے میں نے کہا کہ روحانی عقیدت کا جو ہے وہ کی حیثیت رکھتی ہے شاردا یونیورسٹی. تو شاہ مکھی کی ضرورت ظاہر سی بات ہے کہ جب بدھزم کا زوال ہوا تو دوبارہ جب سنسکرت کا نقطۂ عروج ہوا تو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ وہ اسکرپٹ جو ایک زمانے میں سنسکرت کے رد عمل کے طور پر آیا، تو جب سنسکرت کا دوبارہ عروج ہوا تو وہ اسکرپٹ بھی ظاہر ہے کہ پس منظر میں جائے گا اور نظر انداز بھی ہوگا. وہ دانستہ کاوشیں بھی ہوں گی اور تاریخی واقعات بھی ہوں گے. تو یہ تاریخی عمل ہے جس کی وجہ سے شاردا اسکرپٹ نے ایک وقتی ضرورت بہت اچھی طریقے سے پوری کی. لیکن جب جدید دور آیا تو اس جدید دور میں پچھلے 200-250 سالوں میں جب نئی تحریکیں اٹھی ہیں، زبانی لسانی تحریکیں اور نئی زبانیں مارز وجود میں آئی ہیں، تو جدید زبانوں کا جو مارفولوجی ہے، جو تقاضا ہے، وہ شاید شاردا اسکرپٹ پوری نہیں کر سکتا. اور پھر شاہ مکھی اسکرپٹ جو ہے وہ اس وجہ سے جموں کشمیر میں زیادہ مقبول ہوا کہ یہاں پہ سلاطین کا جب وقت آیا تو اس دوران میں فارسی جو ہے وہ یہاں کی لنگوا فرینکا بن گئی، یہاں کی سرکاری زبان بن گئی. اور فارسی زبان کے بعد پھر اردو کا دور بھی آیا.
تو فارسی جو ہے وہ تو شاہ مکھی زبان میں ہی لکھی جاتی تھی. اور یہ بھی جان لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ فارسی زبان جو ہے وہ خالصتاً جموں کشمیر میں مسلمانوں کی زبان نہیں تھی. یہاں کی پنڈت برادری اور پنڈت برادری کے جو عالم اور فاضل لوگ تھے ان کا فارسی سے خاص شغف تھا, خاص تعلق تھا. بلکہ ابتدائی کتابیں جو فارسی میں لکھی گئی ہیں, جو تراجم ہوئے ہیں, جو ٹرانسلیشن ورک ہوا ہے, اس میں بڑی حد تک جو ہے پنڈت برادری کا تعلق ہے. اور خود انہیں بڑا شغف رہا, کیونکہ ایک زبان جو ہے وہ ایک فنی اعتبار سے اور تکنیکی اعتبار سے, ادبی اعتبار سے بڑی وسیع و عریض تھی. لہٰذا تمام کمیونٹیز نے اس زبان کو اڈاپٹ کیا. پھر اس جس اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی رسم الخط کو اڈاپٹ کیا, جسے شاہ مکی کہا گیا, اور بعد میں اسی کو جو ہے عربی فارسی رسم الخط بھی کہا جاتا ہے. اور پھر وہ بھی ہمیشہ کے لیے یعنی تمام کمیونٹیز میں پاپولر نہیں رہا. یہ تمام چیزیں تاریخ کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہیں. وقت کی ضرورت کے حساب سے اس میں سب سے بڑی فیصل جو ہے ڈیسائیڈ جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے, زمانہ ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے. پھر وہ وقت آیا کہ شاہ مکھی اسکرپٹ بھی محدود ہو گیا اور پرشو عربک بھی ہو گیا. حالانکہ جموں کشمیر کی غالب اکثریت اور بڑا طبقہ جو ہے وہ شاہ مکھی کو ابھی بھی استعمال کرتا ہے. لیکن شاردا کی بھی اپنی اہمیت ہے. پھر دیوناگری آ گیا, تو دیوناگری جب آ گیا تو اصل میں دیوناگری اسکرپٹ کا جو عروج ہے وہ شاردا اسکرپٹ کے زوال کا اصل سبب بنا. اور یہ بھی کوئی گلی شکوے کی بات نہیں, یہ تمام تاریخی حقائق ہیں. خندہ پیشانی سے انسان کو, اور ایک طالب علم جو ادب کا تحقیق کا طالب علم, اس کو اس تاریخی حقائق کو, حقیقت کو ماننا ہے کہ وہ دور تھا جب شاردا اسکرپٹ نے ایک بہت بڑی ادبی اور علمی ضرورت کو پورا کیا. لیکن بعد کا جو دور آیا اس میں یا تو شاہ مکی اسکرپٹ نے اس کمی کو پورا کیا, ضرورت کو پورا کیا, اور اس کے بعد اب دیوناگری جو ہے وہ اس ضرورت کو پورا کر رہی ہے. بالکل یوں کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ضروریات تھی اسی کے حساب سے اسکرپٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. جب ہم شاردا ٹو سنسد کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ یہ پوری کتاب ڈیڈیکیٹڈ ہے پہاڑی قوم کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم پہاڑی قوم کی بات کر رہے ہیں تو ان کا جو اسٹرگل رہا ہے, ان کی جو جد و جہد رہی ہے جو ریکوگنائزیشن پانے کے لیے, اس کے حوالے سے بھی آپ کی کتاب میں چیپٹرز موجود ہیں. رینسنس پہاڑی موومنٹ جو ہے, تو ہمیں بتائیے گا اس حوالے سے کہ جو یہ رینسنس موومنٹ رہی اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اپنی کتاب میں اس کو کیسے آپ نے. ظاہر ہے کہ جو میں نے باب باندھا ہے اس کا نام ہے پہاڑی رینیسنس موومنٹ, پہاڑی نشاط ثانیہ. تو ظاہر ہے کہ اوریجن تو شاردا یونیورسٹی سے ہوتا ہے, تقریباً 2-2,500 سال پہلے ہوا ہے پہاڑی لٹریچر کا, پہاڑی ادب کا. لیکن پھر وہ ساری چیزیں تلف ہوتی گئی. لیکن نشاط ثانیہ جو ہے اس کا آغاز 1978 میں ہوا. جموں کشمیر پہاڑی کلچر اینڈ ویلفیئر فورم کے نام سے ایک غیر سیاسی جو ہے ثقافتی ایک تنظیم جو ہے وہ معرض وجود میں آئی, اور اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو پہاڑی ادب, ثقافت, زبان سے تعلق رکھتے تھے وہ جڑتے گئے اور ایک پورا کارواں بنا. اس کارواں کے روح رواں نذیر احمد مسعودی تھے, جو وقت کے ایک بہت بڑے عالم اور فاضل تھے. اس کے علاوہ پہاڑی جو ایک نسلی قبیلہ ہے اس کی ایک انتہائی برگزیدہ شخصیت تھے. لیکن چونکہ وہ سروس میں تھے اس لیے انہوں نے ایک ایسی ٹیم تیار کی کہ جب تک وہ سروس سے فارغ ہوں تب تک وہ ٹیم جو ہے ابتدائی کام کریں, جسے انیشل اسپیڈ ورک کہا جاتا ہے. اور وہ اہم ترین کام جو ہے پہاڑی زبان کے ہراول دستے کے جو اراکین تھے انہوں نے ادا کیا, جس کا آغاز جو ہے وہ کرنا کی سرزمین سے ہوا. چنانچہ ایڈوکیٹ نور اللہ قریشی صاحب, عبدالحمید خان صاحب, اور اس کے بعد کرنا سے ایک سے بڑھ کر ایک تمام لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کے ساتھ جڑتے گئے. اور پھر بعد میں جہاں تک پیر پنجال بیلٹ کا تعلق ہے تو مرزا عبدالرشید جیسے لوگ, اور بعد میں مشتاق بخاری صاحب جیسے لوگ, اور پھر کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے اوڑی سے محمد شفیع اوڑی صاحب, اور متعدد لوگ جو تھے جنہیں اپنی زبان, تہذیب, شناخت دلچسپی تھی وہ اس تحریک کا حصہ بنتے گئے. فاؤنڈنگ چیئرمین تو نور اللہ قریشی صاحب تھے. لیکن 1984 میں جب نذیر احمد مسعودی صاحب جو اپنی سرکاری نوکری سے فارغ ہوئے, سبکدوش ہوئے, تو یہ قوموں کی تحریک میں ایک یونیک ایک چیز رہی ہے کہ ایک سٹنگ چیئرمین جو ہے وہ ریزائن کرے, رضامندی کے ساتھ وہ مستعفی ہو جائے اور اپنے سے ایک زیادہ بزرگ, سینئر اور عالم فاضل شخص کو یہ عہدہ پیش کرے اور خود اس کے نائب کے طور پہ کام کرے. چونکہ مقصد جو تھا وہ سب کا ایک ہی تھا. مقصد میں یگانگت تھی,
اور جو ہے اس میں دلچسپ جو ہے سنجیدگی تھی، خلوص تھا، لہٰذا یہ بہت بڑا جو ہے ایک فیصلہ لیا گیا. اور اس کے بعد پہاڑی رینیسنس موومنٹ جو ہے وہ اپنے بام عروج کو پہنچی اور منزل کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہوئی، اور پھر متعدد افرمیٹو ایکشنز لیے گئے، اور وہی سلسلہ جو ہے وہ چلتے 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 2026 فروری میں پارلیمنٹ جو ہے اس کی طرف سے جو ایک تاریخی ایک لیجسلیشن پاس کی گئی، اس کے نتیجے میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا. چونکہ ہم جب ریکوگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ کوئی راتوں رات کی بات نہیں تھی، ایک لمبا عرصہ اس میں درکار رہا، اور حالیہ جو اسمبلی میں ہمیں ریکوگنائزیشن ملا ہے، پارلیمنٹ میں جو ہمیں ریکوگنائزیشن ملی ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت تھی. جس طریقے سے جو افرمیٹیو ایکشنز تھے، جیسے ریڈیو کشمیر میں پروگرام کا ملنا یا دوردرشن میں پروگرام کا ملنا، کلچرل اکیڈمی کا پہاڑی شعبہ کھلنا، تو ان چیزوں کو بھی آپ نے اپنی کتاب میں نظر بند کیا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ظاہرے کی تحریک جو ہے اب 45 سال لگ بھگ ہو گئے ہیں اس تحریک کو، پہاڑی نشاط ثانیہ کی جو تحریک ہے جی، اور یہ باضابطہ ایک ایجنڈا لے کے چلی. اس تنظیم کا باضابطہ ایک آئین 1984 میں مرتب ہوا، جسے باضابطہ 1/1/1984 سے اڈاپٹ کیا گیا، اور جس میں بڑی محنت ہے. جو آئینی کمیٹی تھی جنہوں نے یہ آئین تشکیل دیا، اس کے جو کنوینر تھے وہ ایڈوکیٹ عبدالحق خان صاحب تھے، اس کے ساتھ ساتھ ظفر اقبال منہاس جو ہے اس کا حصہ تھے، جو باقی دیگر حضرات تھے ان سب کا نام جو ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. یہ 6 رکنی کمیٹی تھی، اب مرزا عبدالرشید صاحب اس کا حصہ تھے، اور بھی لوگ ہوں گے مجھے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن یہ تمام لوگوں نے بہت محنت کی اور پہاڑی کلچر اینڈ ویلفیئر فورم کو باضابطہ ایک آئین دیا. جی، ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک ارتقائی مراحل سے گزریں، اور جو افرمیٹیو ایکشنز سرکاروں نے لیے ان تمام کا ذکر انتہائی ضروری تھا. پہلا افرمیٹیو ایکشن تو یہ تھا کہ پہاڑی زبان کے لیے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچرل لینگویجز میں ایک باضابطہ ایک شعبہ قائم ہوا. ابتدا میں 1 نفری شعبہ تھا، بعد میں اس کی اپگریڈیشن ہوئی. اس کی اپگریڈیشن کے نتیجے میں وہاں پہ متعدد لوگ آئے. پہلے ایڈیٹر تو کریم اللہ قریشی صاحب تھے، لیکن اس کے بعد ظفر اقبال منہاس جب آئے تو ان کے آنے سے ظاہر ہے کہ اکیڈمی کے شعبے کو 4 چاند لگ گئے، پہاڑی شعبے کو، اور اس میں جو تصنیف اور تالیف کا کام ہوا ہے وہ قابل فخر ہے. اور میں نے شاردا ٹو سنسد میں لکھا ہے کہ حالانکہ پشاور میں ایک ہندکو اکیڈمی بہت پہلے سے موجود ہے، لیکن جہاں تک تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت کا کام ہے اور پہاڑی زبان و ادب کے گم گشتہ سرمائے کو جمع کرنے پھر اس کی تالیف کرنے کا تعلق ہے، وہاں پہ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچرل لینگویج کا شعبہ پہاڑی جو ہے اس کا کام بے مثال ہے، لاجواب ہے، اور سنہری الفاظ سے لکھے جانے کے لائق ہے. اس کے بعد پھر باقی لوگ جڑتے گئے. یہاں پہ ڈاکٹر فاروق انور مرزا صاحب آئے جو کافی طویل عرصے تک اس شعبے میں منسلک رہے، اور جہاں تک ایڈیٹوریل تجربے کا تعلق ہے وہ بھی ان کا طویل رہا. اسی شعبے سے اقبال منگرامی بھی جڑتے رہے. یہ تو چند افراد کے جو ہے اسماء گرامی ہیں، لیکن پہاڑی شعبے نے جموں کشمیر میں پہاڑی ادب، کلچر، زبان سے تعلق رکھنے والے ادیبوں، شعراء، افسانہ نگاروں، ان تمام لوگوں کو ایک لڑی میں پرویا، ایک پلیٹ فارم آفر کیا، جس کے نتیجے میں شعراء اور ادبا کی دبی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور جس کے نتیجے میں تصنیف اور تالیف کا کام جو ہے وہ آگے بڑھا. جی، اور چونکہ بات افرمیٹیو ایکشنز کی بات ہے ہو رہی ہے تو یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. ریڈیو کشمیر میں باضابطہ پہاڑی پروگرام کی براڈ کاسٹنگ کے لیے جو ہے ایک مختص وقت دیا گیا، جو ابتدائی میں بڑا ناکافی تھا، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہوا. دوردرشن سے پہاڑی پروگرام جو پیش کیا جاتا ہے، اور جموں کشمیر دوردرشن کی جو ڈی ڈی کشمیر کی سروس ہیں، وہ کسی نے مجھے بتایا کہ دنیا کے غالباً کوئی 100 سے زائد ممالک میں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں یا اس کی ترسیل ہوتی ہے. تو یوں دوردرشن، ریڈیو اور اکیڈمی میں جو اقدامات ہوئے، یہ سارے افرمیٹیو ایکشنز کے تحت آتے ہیں. اس کے نتیجے میں زبان کو کافی فروغ ملا. ہسٹوریکل لیجسلیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ریکوگنائزیشن فائنلی ملی، جو ہم نے جدوجہد کی، ہمارے لوگوں نے، جو پہاڑی لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک جدوجہد کی، اس کا پھل ہمیں ملا، جو ہسٹوریکل لیجسلیشن کے نام سے آپ کی کتاب میں ایک
कंटेंट भी है, पूरा चैप्टर इस पे लिखा है आपने। तो इस हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात है कि जब मैंने ये लिखा कि तारीख़ी लेजिस्लेशन है, तारीख़ी कानून साजी है, तो मैंने पूरे एतमाद से और पूरे यकीन के साथ ये लफ्ज़ लिखा है, इसलिए कि इससे पहले जब इस किस्म के जो भी इक़दाम किए गए हैं पार्लियामेंट में, मेरी जम्मू कश्मीर के हवाले से, लद्दाख के हवाले से, गुरेज़ के हवाले से मेरी इतलात और मेरी तहकीक के मुताबिक उन तमाम में इब्तदाई तौर पे ऑर्डिनेंस का रूट लिया गया और उसके बाद जो है लेजिस्लेशन हुई। लेकिन ये पहला मौका था कि जब पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ वो इतना डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट और इतना ओपन था कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इतना ट्रांसपेरेंट डिबेट एक कबीले को लेकर, एक जम्मू कश्मीर के एक मफलुकुल हाल, एक गरीब और एक सफ़ेद जिसे कहा जाता है कि बड़े पसमानदा एक ट्राइबल ग्रुप को लेकर, एक कबायली ग्रुप को लेकर एक इतनी तफासील से जो गुफ्तगू हुई है, जो डिस्कशंस हुई हैं, वो माजी में ऐसा नहीं रहा। और दिलचस्प बात यह है कि जो ट्रेजरी बेंचेस और जो अपोजिशन बेंचेस थी, दोनों ने उठ के जिस तरह से तारीख़ी एतबार से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबाइल का मुकदमा लड़ा, वो बेमिसाल है। तो इस लिहाज से इसे तारीख़ी लेजिस्लेशन तो कहा ही जाएगा। फिर ये भी हकीकत है कि कमोबेश 35 साल लग गए। 35 साल पहले रिकमेंडेशन हो चुकी थी, लेकिन उस वक़्त जो भी मसलहत रही हो, जो भी मजबूरियां रही हों, ये नहीं हो सका। तो एक एहसास महरूमी था और उसके नतीजे में तानो तशनी का शिकार भी बनाया जाता था लोगों को। तो दो चीज़ें हुई हैं और इन दोनों चीज़ों को मुझे इन दोनों की वजाहत करने के लिए मुझे फैज़ अहमद फैज़ के दो अशार जो है वो अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिएगा। एक तो ये कि जो लोग इब्तदाई तौर पर इससे मुंसलिक रहे और आखिर वक्त तक जुड़े रहे, ये उन्हीं की कुर्बानियों का समर है, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, लिहाजा उन लोगों को पूरा क्रेडिट दिया जाता है। इसका ये मकसद नहीं कि बाद के लोग जो आने वाले आए उनकी कोई अहमियत नहीं है, सबकी अहमियत है, लेकिन हर तहरीक में जो सरखेल होते हैं, जो इब्तदाई मुहर्रिक के अव्वल होते हैं, उनको हमेशा याद रखा जाता है। जो बानी होते हैं उनको ज़िंदा कौमें जो हैं वो नहीं भूलती, उनका ज़िक्र खैर मोहब्बत से और अक़ीदत से किया जाता है। लिहाजा 1970, 80 और 90 की दहाई में हमें सब मालूम है कि कौन हजरात जो हैं वो इससे मुंसलिक रहे। तो उन लोगों ने जो मेहनत की है और जो पापड़ बेले हैं, जिस मुखालफत और मज़ाहमत का सामना किया है, ये कोई मामूली काम नहीं था कि साबित कदम रहना और आगे बढ़ना। तो वो क्या है कि नामों से जानो दिल की बाजी लगी थी, वरना आसान न थी कुछ ऐसी राहे वफा शाहरा। लेकिन अब वो दौर आया है कि अब ये तमाम मामलात जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे हैं। लिहाजा अब जो लोग इस तहरीक से मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें ये चाहिए कि कम से कम अपने माजी को और अपने माजी के हीरोज़ को नज़रअंदाज न करें। और ये जो इस वक्त एक एप्रोप्रिएशन का एक दौड़ चल रही है, ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है। ये एक सेहतमंदाना जो है सोच इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सबको मालूम है कि वक्त की सरकार ने, वक्त की मुल्की क़यादत ने बाज़ाब्ता एक प्रोसेस जो है उसे अपनाया। उस प्रोसेस के थ्रू सिफारिशात हुई और माजी में जितने भी रिकमेंडेशंस थी और जो भी चीज़ें हुई थी, जो काम हुआ था, उसके पेश नज़र ही जो बाद में कमीशन कायम किए गए, उनकी सिफारिश, तो एक पूरा प्रोसेस जो है वो लेके आगे बढ़ा। लोग कहते हैं बहुत बड़ा सियासी फैसला था, होगा, और सियासी जमातों को सियासी फैसला करने का हक़ है। माजी में भी सियासी जमातों ने सियासी फैसले किए हैं और अहम तरीन सियासी फैसलों से इजनाब भी किया है। तो सियासत में ये कहना कि साहब नहीं, एक नॉन पॉलिटिकल डिसीजन हो, ये मेरे ख्याल में सही तकाजा नहीं है। सियासतदान हमेशा सियासत को मद्देनज़र रख कर ही जो है वो कोई फ़ैसला करते हैं, जो माजी में भी होते रहे हैं, और ये मामला भी गुज़िश्ता से पैवस्ता है। लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस मामले को लेकर पूरी मुल्की क़यादत ने और उस क़यादत के तहत चलने वाले तमाम इदारों ने एक कौम की, एक कबायली तबके की जिस तरह से वकालत की, जिस तरह से चीज़ आगे बढ़ी और फिर जिस तरह से डिबेट हुआ, वो ट्रांसपेरेंट था। लिहाजा इसे तारीख़ी लेजिस्लेशन कहा जाए तो क्या कहा जाए, तारीख़ी कानून साजी न कहा जाए तो और क्या कहा जाए, जिसमें किसी किस्म का कोई लेकुना,
کوئی کمی اور کوئی کجی کسی قسم کی موجود نہیں تھی. چونکہ ہم پہاڑی زبان و ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑی جو لوگ ہیں ان کا جو پہناوا ہوتا تھا، کھان پین ہوتا تھا، جہاں بہت ساری جو چیزیں تھیں جو پرٹیکولرلی ہم ایک پہاڑی قوم کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے تھے، تو اس چیز کو بھی لے کر آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ لکھا ہے کہ کون کون سی چیزیں وینش ہو گئی ہیں، کون کون سی چیزیں ابھی چل رہی ہیں. تو تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈالیے گا کہ جو کہ بہت سارے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں پہاڑی زبان و ادب کو، خاص کر جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ جی کل کی زبان ہے یا کل کی چیزیں ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اس پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ تنقید اور تائید جو ہے وہ ایک مہذب سماج میں ہوتی رہتی ہے اور ہمیں خندہ پیشانی سے اسے قبول کرنا چاہیے. اور ایک مہذب اور فلاحی معاشرے میں تنقید کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اس سے اصلاح احوال کی گنجائش نکلتی ہے اور اس سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک تاریخی حقیقت کا تعلق ہے اور تاریخی اعتبار سے زبان کی عمر کا تعلق ہے تو وہ چیز شاردر السنسد میں ثابت ہو چکی ہے شواہد کی مطابق، ریفرنسز کے مطابق کہ یہ زبان 2500 سے 3000 سال پرانی ہے. یہ کوئی کل کی زبان، کل کی بولی نہیں ہے. اور مان لیجئے میری تحقیق ہے وہ 2026 میں منظر عام میں آئی، لیکن ڈاکٹر سر گیریسن نے جو لنگوسٹک سروے آف انڈیا کیا تھا اس میں تو وہ آج سے کئی سو سال پہلے پہاڑی زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں. اور ان کے سروے کے مطابق دیر از این ایسٹرن پہاڑی، دیر از اے سینٹرل پہاڑی اینڈ دیر از اے ویسٹرن پہاڑی، جس کے مطابق نیپال میں بولی جانے والی کھشکوری جو ہے وہ ایسٹرن پہاڑی کے زمرے میں آتی ہے. ہمارے اتراکھنڈ کے جو ترائی ریجن ہے اس میں جو کمونی اور گڑوالی ہے وہ سینٹرل پہاڑی کے زمرے میں آتی ہے. اور ہماچل پردیش میں بولی جانے والی، جموں کشمیر میں، پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں، اور جو آگے پھر پشاور کی وادی میں جو بولی جانے والی زبان ہے وہ ساری کی ساری ویسٹرن پہاڑی کے زمرے میں آتی ہے. ایک سوال، ایک بات جو مجھے بھول گئی کہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں ایڈیکیشن کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سفر نامہ پہاڑی زبان، ادب، کلچر، تہذیب اور ثقافت کا ہے شہادت السنسد. لیکن میں نے یہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے پہاڑی زبان کو. پہاڑی بہرحال ایک مادری زبان ہے ہماری اور ہر آدمی کو اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ باقی زبانوں سے محبت نہیں کرتا. جب میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں تو لازماً میں باقی زبانوں سے بھی محبت کرتا ہوں. وہ بھی مائیں ہیں، ان کے بھی بولنے والے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. اور میں ہمیشہ اپنے اسٹیٹ میں سورہ روم کی ایک آیت کوٹ کرتا ہوں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بوک المنی ہے، اس کی جو رنگا رنگی ہے، اس کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ مختلف زبانیں ہیں اور زبانوں کے اندر مختلف لہجے ہیں اور لوگوں کی مختلف رنگتیں ہیں. تو زبانوں کا اختلاف، لہجوں کا تنوع اور یہ رنگتوں کا اختلاف جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں نشانیاں ہیں. لہٰذا ان تمام نشانیوں کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے. اور ایک بات اور، جب ہم کسی ایک زبان سے محبت کرتے ہیں تو کسی دوسری زبان کی قیمت میں نہیں کرتے. ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے اور جموں کشمیر ہے ہی زبانوں کا ایک گلدستہ، جسے منی انڈیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کثرت میں وحدت ہے، یہاں پہ تنوع ہے، رنگا رنگی ہے، بوک المنی ہے، بہت ساری زبانیں ہیں اور زبانوں کے اندر بہت سارے لہجے ہیں. لہٰذا میں نے جو کام کیا ہے وہ خالصتاً ایک اکیڈیمک ریسرچ ورک ہے، ایک علمی اور ادبی تحقیق ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک وقت کی اہم ترین ضرورت تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام کروایا. ڈاکٹر صاحب، ہم آخر پر جو آپ کی ابھی نئی تصنیف آ رہی ہے، بلکہ ایک کاپی ہمارے پاس موجود بھی ہے اس کی، جو کہ آپ نے نذیر احمد مسعودی صاحب پہ لکھی ہے، تو ہمیں اس پر بتائیے گا کہ یہ کتاب کس ریلیٹڈ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے. ظاہر ہے کہ جو میری دوسری کتاب ہے یہ اس سال ابھی تک آنے والی میری تیسری کتاب ہے. ان تمام کتابوں کے لیے جو میں نے تالیف کا اور تصنیف کا کام کیا وہ 2024 جنوری سے ہی شروع کر دیا تھا اور یہ تقریباً جون 2025 تک مکمل ہو چکی تھیں پانچوں کتابیں. تو 3 ماہ جو ہیں اس سال سامنے آئی ہیں، 2 اور ابھی آنے والی ہیں. واریر ود اے کاز، یہ نذیر احمد مسعودی صاحب جو ہیں، جو پہاڑی کلچر اینڈ ویلفیئر فورم کے بانی تھے اور ایک طویل عرصے تک چیئرمین رہے اور پھر پیٹرن ان چیف رہے، سرپرست اعلیٰ رہے. یہ ان کی بائیوگرافی ہے اور ان کی اہمیت اس لیے زیادہ اس کتاب کی کہ
مسعودی صاحب جو تھے ان کے متعدد رول رہے ہیں. جی. یہ یاد رہے کہ 1940 میں وہ رینجر بھرتی ہوئے تھے. وہ ایس پی کالج سری نگر سے پہلے مسلمان BSc پاس آؤٹ اور گریجویٹ ہیں. جموں کشمیر میں سب سے زیادہ سول سروس پٹ ان کرنے والے شخص ہیں. کل ملا کے 44 سال انہوں نے سروس کی ہے. ان کی متعدد ایکسٹینشنز ہوئیں اور بہت چھوٹی عمر میں جو ہے وہ ایک گیزٹڈ عہدے پہ رینجر ڈائریکٹلی فائز ہو گئے تھے. اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ 1947 میں جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو ایمرجنسی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے جگہ لی اور ایمرجنسی ایڈمنسٹریشن میں نذیر احمد مسعودی صاحب کو کرنا کا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا. ایک اضافی چارج تھا لیکن ان کی جو جورسڈکشن تھی ٹیریٹوریل وہ تقریباً پورے شمالی کشمیر کی تھی. تو اس لحاظ سے وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے سول ایڈمنسٹریشن کو اسٹیبلش کیا ہے نارتھ کشمیر میں بالعموم اور کرنا کی سینسٹیو تحصیل میں بالخصوص. جی. آگے بڑھ کر پھر وہ جو ہے انہیں جموں کشمیر ملیشیا میں DP در کے ساتھ اضافی طور پر اعزازی طور پر لیفٹنٹ کرنل کا عہدہ دیا گیا جو انہوں نے قبول کیا. لیکن DP در صاحب بعض وجوہات کی بنیاد پہ ودپورہ سے واپس آ گئے اور سیاست میں جو ہیں وہ سرگرم عمل ہو گئے. لیکن مسعودی صاحب بیک وقت DFO بھی تھے, لیفٹنٹ کرنل بھی تھے کشمیر ملیشیا کے اور وہ ایمرجنسی ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. اس کے بعد پھر دوبارہ فارسٹ کی سروسز جو ہے محکمہ جنگلات کے ان کا رجوع ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ چیف کنزرویٹر فارسٹ پورے جموں کشمیر کے لیے ایک ہوتا تھا. وہ اس سے ریٹائر ہوتے ہیں اور اس سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ SFC اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن کے فاؤنڈر ہیں, بلکہ ہی از دا فادر آف سوائل کنزرویشن ان JNK. اور جموں کشمیر میں جو SFC ایکٹ پاس ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس کا مسودہ خود انہوں نے تیار کیا تھا جو اس کتاب میں لکھا جا چکا ہے. اور سوائل کنزرویشن کے اعتبار سے جموں کشمیر کے اطراف و اکناف میں, دیہات میں اور پہاڑیوں پہ انہوں نے جو پلانٹیشن ڈرائیو کیا ہے ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ پودے لگائے ہیں. انہیں نرسری مین بھی کہا جاتا تھا. تو اتنی ساری خوبیاں ایک شخص میں جمع ہو جائیں اور پھر وہی شخص ریٹائرمنٹ کے بعد سبکدوشی کے بعد ایک انتہائی نازک اور حساس ترین نشاط ثانی کی تحریک کا روح رواں بن جائے اور وہ تحریک اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو, آگے بڑھتی رہے. تو یہ اس مطلب شخصیات کے جو مختلف رول رہے, جو مختلف ادوار رہے ہیں, مختلف کردار رہے ہیں, ان سب کو میں نے کتاب میں کالم بند کیا ہے جس کا نام ہے واریر ود اے کاز. اور آپ نے اگلی کتابوں کی بات کی ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ میں سمیٹتا ہوں. 25 مئی کو اس سال جو میری تیسری کتاب جو ہے وہ چھپ کے آ رہی ہے, کرکٹ ان دی کونیفرز. میں کرکٹ سے بڑی دلچسپی رکھتا ہوں اور کرکٹ کمنٹری کرتا رہا ہوں اور کرکٹ کو میں نے رورل ایریاز میں اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق پروموٹ کیا ہے. تو رورل ایریاز میں کرکٹ ایک ایسے سروائیو کیا ہے انفراسٹرکچر کے بغیر, سہولیات کے بغیر, اور جو ٹیلنٹ, را ٹیلنٹ ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک سینسیشنل بک ہے جس کا نام ہے کرکٹ ان دی کونیفرز. اور انشاءاللہ جولائی کے آخر تک 2 اور کتابیں معرض جو ہے سامنے آئیں گی. ایک ہے شاہی کا جہاں اور دوسری ہے رہ و رسم شاہ بازی. جہاں تک رہ و رسم شاہ بازی کا تعلق ہے تو یہ شمالی کشمیر کے شہرا آفاق شاعر, کشمیری شاعر مرحوم علی محمد شہباز صاحب جو ہیں ان کی 50 سے زائد کشمیری غزلوں کا انگریزی ٹرانسلیشن ہے جس کا نام ہے رہ و رسم شاہ بازی. اور میں اپنے ناظرین اور سامعین کو آپ کی وساطت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور اہم ترین کتاب جو مولانا محمد سعید مسعودی, جنہیں علمی اور ادبی حلقوں میں مفکر کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے, ان کی مکمل سوانح حیات جو ہے اس کی تالیف کا کام بھی تقریباً جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور جس کا نام ہے بیونڈ دی بلیزنگ چنار, اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا دانائے دہر کے نام سے. یہ کتاب انشاءاللہ 13 دسمبر 2026 کو ریلیز ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہم کتابیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ کتابیں لکھتے رہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ مقبولیت حاصل ہو. آپ ہمارے اسٹوڈیوز آئے, اپنا قیمتی وقت آپ نے نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور تفصیل سے میری باتوں کو سنی. بہت شکریہ سر. ناظرین کرام, ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالحفیظ مسعودی صاحب سے. آغاز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹڈیز میں کی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. دیکھتے رہیے رائزنگ کشمیر.